السلام علیکم۔ پروگرام آئینہ کے ساتھ طاہر احمد بھٹی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ پچھلے کچھ دنوں سے جو بین الاقوامی طور پر آپ ڈیولپمنٹس ہوتی ہوئی دیکھ بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں، اس میں پنجابی پروگرام میں ہم نے اس کی کچھ انفارمیشن جو اکٹھی کی، جو ہمارے سمجھ میں آئی بات کہ کیا چل رہا ہے اور کیا ہو رہا ہے، وہ ہم نے ہنگارہ پروگرام کے ناظرین کے ساتھ اس کا ابتدائی حصہ ڈسکس بھی کیا تھا۔ اب اگر آئینہ کی چونکہ باری تھی اور آئینہ میں ذرا سا سکوپ اس سے ڈیفرنٹ ہوتا ہے، گزارش یہ ہے کہ انسان پہلے 6000 سال کی جو معلوم تاریخ ہے اس میں وہ مختلف تجربے کر کے دیکھتا آ رہا ہے کہ کس وقت کیا کر لوں اور کون سی صورتحال پیش آئے تو اس کا تدارک بہتر طریقے سے کیسے ہوتا ہے۔ اور یہ جو بہتر والا اس میں آپشن ہے، یہ بھی لمبے تجربے کے بعد آیا ہے۔ پہلے تدارک کیا جاتا تھا، چاہے وہ الٹا اثر کیوں نہ دکھائے۔ پھر انسان نے دیکھا کہ اگر میں یہ چیز بچاتے بچاتے اس سے دگنا نقصان کر بیٹھا ہوں تو اس تدارک کا کیا فائدہ۔ اسی طرح سے یہ جو سیاسی بندوبست ڈیولپ ہوئے ہیں یا جنہیں عمرانی معاہدے کہتے ہیں، انہوں نے جب اپنی شکل اختیار کی ہے مختلف خطوں میں، مختلف ملکوں میں اور مختلف ادوار میں، تو یہ بہت سے کشت کاٹنے کے بعد، بہت سی بلیاں چڑھوانے کے بعد، بہت سا نقصان کروانے کے بعد انسان نے یہ طریقے بھی سیکھے، ڈھنگ بھی سیکھے، اور ان میں سے جس کو زیادہ سیف سمجھا، جس کو زیادہ اپلیکیبل دیکھا، اس کو زیادہ دفعہ استعمال کیا، اور جس کو کم مؤثر پایا اس سے ہاتھ کھینچ لیا۔ اس وقت کی بین الاقوامی اور عالمگیر اجتماعی انسانیت کی بدقسمتی میں سے ایک بڑا ایلیمنٹ یہ بھی ہے کہ یہاں جو اللہ تعالیٰ سے استمداد چاہنا ہے وہ ایک طرح سے جرم بن چکا ہے، وہ آپ کے ذہنی عدم بلوغت کی علامت کے طور پر لیا جا رہا ہے۔ انسانوں نے ایجادات بھی کیں، انسانوں نے ترقیات بھی کیں، انسانوں نے اپنے سوشیو پولیٹیکل سسٹم بھی ڈیولپ کیے، انہوں نے اپنے مختلف جسے کہتے ہیں ناقابل تسخیر سیاسی نظام بھی وضع کیے، اپنے دفاعی نظام بھی وضع کیے، انہوں نے اپنے ادارے بھی ان بنیادوں پر استوار کیے، پھر انہوں نے اپنے لیگل سسٹم جو ہیں ان کو فول پروف بھی بنانے کی کوشش کی، اپنے انصاف کے نظام کو انکویسچنیبل بنانے کی کوشش کی، لیکن وہ جیسے کہا گیا ہے کہ کوئی لاکھ سمندر پی جائے، کوئی لاکھ ستارے چھو آئے، ایک آس کہیں رہ جاتی ہے، ایک پیاس کہیں رہ جاتی ہے۔ اس وقت بھی ہمیں تقریباً وہی صورتحال دیکھنے کو ملی ہے۔ امریکہ میں جس طرح لندن کو کہتے ہیں کہ وہ ورلڈ کیپٹل ہے، اس لیے اس لحاظ سے ڈیموکریٹک رجیمز اور ڈیموکریٹک ویلیوز پہ یقین رکھنے والا جو دنیا کا بڑا حصہ ہے، ان کا وہ ایک طرح سے جمہوری دارالخلافہ کی حیثیت رکھتا تھا، اور وہ ٹارچ بیرر تھے، علم بردار تھے جمہوری قدروں کے، اور اختلاف کی ایتھکس کو دنیا میں متعارف کروانے کے، اور پھر ٹو ایکسیپٹ دی ادرنیس آف ادرز کا جو انکلوسیو اور ٹالرنٹ ماحول ہے، اس کی انہوں نے آبیاری بھی کی، اس کے اوپر انہوں نے محنتیں بھی کیں، اس کے اوپر انہوں نے کام بھی کیے۔ اس کے باوجود جو خدا کا خانہ تھا اس کو ایک خاص ڈیلیبریشن کے ساتھ خالی بھی چھوڑتے رہے۔ ہمارا اس وقت گفتگو کرنے کا یہ ہرگز مقصد نہیں ہے کہ ہم اس وقت ان کو اپنی اس چند منٹ کی ایپیسوڈ میں یہ قائل کر لیں کہ آپ ہماری اس گفتگو کا کوئی ایسا اثر ہو کہ جی وہ اگلے دن سے جو ہے وہ آمنت باللہ کا ورد کرنے لگیں گے۔ ایسا کسی نے کوئی نہیں کرنا۔ ایسا کیا ہونا ہے، دنیا کو ایک خاص پرامن نقطے سے دور جاتے جاتے اس مرکزیے سے ہٹتے ہٹتے بھی وقت لگتا ہے، اور واپس آتے آتے بھی اتنا ہی بلکہ بعض دفعہ اس سے زیادہ وقت درکار ہوتا ہے۔
بلکہ شاید اس مرکزے کا یا جو وحدت ہے یا توحید ہے اس کی طرف واپس جانا، اور وہ چونکہ ایک اپ ہل ٹاسک ہے، وہ اس سے زیادہ مشکلات کا بھی تقاضا کرتا ہے، اس سے زیادہ ریزولوشن کی بھی ڈیمانڈ کرتا ہے، لہٰذا وہ اتنا آسان کام نہیں ہوتا۔ ہونا کیا ہے کہ بعض انفارمیشنز کے جی وہ مثلا سٹیپ بائی سٹیپ دیکھتے جائیں تو اس میں ایک تو واضح جو نتھر کے چیز سامنے آئی ہے، اور وہ ہم نہیں، وہ وہاں پر اب ان کے دانشور بھی کہہ رہے ہیں، ان کے پولیٹیشنز بھی کہہ رہے ہیں، دونوں ہاؤسز جو ہیں کانگریس کے بھی اور سینٹ کے بھی ممبران، وہ اس کا برملا اظہار کر رہے ہیں مختلف ٹاک شوز میں اور مختلف اپنے انٹیکس میں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جسٹ کچھ عرصہ پہلے بلیک لائیوز میٹرز کا جب معاملہ ہوا تھا تو اس وقت جارج فلائیڈ کے واقعے کے ساتھ ریلیٹڈ جو احتجاج اور مظاہرے ہوئے تھے، ان کو وہ جب کیپٹل تک پہنچ گئے تو کیا ان کو روکنے کے لیے جو طاقت اور جو سسٹم کو ایکٹیویٹ کیا گیا تھا وہ سسٹم اس وقت نہیں تھا؟ دوسرا سوال کہ یہ جتنے لوگ گھس گئے اور انہوں نے مار دھاڑ کی اور انہوں نے اپ سائڈ ڈاؤن کر دی ان کے سب سے سیکرڈ جو سیاسی بلڈنگ ہے اور سیاسی فورم ہے، بلکہ جوائنٹ سیشن اندر ہو رہا تھا اور دونوں ہاؤسز کے ان کے ممبران اور دونوں پارٹیوں کے ممبران اس میں جو سرٹیفکیشن کا پروسیس ہے نیولی الیکٹڈ پریزیڈنٹ کے لیے، اس پروسیس سے جب وہ گزر رہے تھے، جس طرح وہ دندناتے ہوئے وہ وہاں اندر گھسے ہیں اور انہوں نے مار پیٹ کی، اور اب تو جو باقاعدہ کہتے ہیں کہ ان کے جو ٹارگٹس میں وائس پریزیڈنٹ کو لٹکانا اور نینسی پلوسی جو اسپیکر آف دا ہاؤس ہیں ان کو اسیسینیٹ کرنا، یہ ساری ان کی نیتیں جو ہیں یہ تک اب اسٹیبلش ہوتی جا رہی ہیں۔ لوگ ٹی وی کے ٹاک شوز میں اب اس بات کو کہہ رہے ہیں، بلکہ جو 25th امینڈمنٹ ہے جس میں ایک آپشن ہوتا ہے جو جس وقت ایک پریزیڈنٹ کو گولی لگنے سے اور اس میں کوما یا ان حالت کی وجہ سے یہ ممکن نہیں رہا تھا، تو اس وقت وہ متعارف کروایا گیا تھا کہ جس کا مطلب یہ ہے کہ پریزیڈنٹ اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے کی اہلیت نہیں رہا، قابل نہیں رہا، تو وہ چارج جو ہے وہ وائس پریزیڈنٹ سنبھال لیتا ہے اس کی روح سے۔ وہ یا تو کہتے ہیں اس کو ایکٹیویٹ کیا جائے۔ کیوں ایکٹیویٹ کیا جائے؟ کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے وہ فزیکلی تو اگر ہے بھی چل پھر رہا، لیکن اس نے وہ مینٹلی اور اپنے رویے کے لحاظ سے اور اپنے جو اس سے بیہیویئر سرزد ہوا ہے، ہی از ناؤ مس فٹ ٹو ڈیلیور اینڈ ٹو ایکٹ ایز اے پریزیڈنٹ آف یو ایس اے۔ تو ان حالات تک وہاں پر اب بات آ گئی ہے، اور ہمارے لیے جس میں وہ جو ہے نا فاتابرو یا اول الابصار کہ جو اس وقت دیکھ رہے ہیں اس کو، اور خاص طور پر تیسری دنیا کے ممالک، وہ ممالک جن میں مختلف ایسی کارروائیوں میں بھی امریکہ کا ظاہر غلط فیصلوں کا بھی اس میں رول تھا، ان کی پالیسی سازی کا بھی اس میں دخل تھا، لیکن وہ باہر کے واقعات ہوتے تھے۔ ابھی یہ واقعہ نہیں ہوا تھا کہ جو اندر سے دراڑ شروع ہوئی ہے، اور اس دفعہ وہ سارے اپنے مختلف جب احتجاجی بیانات یا اپنے اب وہ کاؤنٹر میئرز اور جوابی کارروائیوں کی تیاریاں ہوتی ہیں، اس میں وہ ایک بات پہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حملہ ہمارے اوپر کسی مسلمان نے نہیں کیا، یہ ہمارے اوپر حملہ کسی بیرونی طاقت نے نہیں کیا۔ کوئی 9/11 کو وہ کہتے ہیں وہ بہت بڑا ہمارے اوپر واقعہ تھا، لیکن وہ ہم پہ کسی اور نے کیا تھا۔ اسی طرح وہ جو ان کو یاد آتا ہے اور وہ اس کا ذکر کرتے ہیں، جو پرل ہاربر کا انسیڈنٹ تھا وہ بھی ہم پہ کسی بیرونی طاقتوں نے کیا تھا، وہ امریکنز نہیں تھے، وہ باہر کے لوگ تھے۔ لیکن اس وقت جو ہم پہ سب سے بڑا پچھلے 200 سال کی تاریخ میں حملہ ہوا ہے،
جو امریکہ انڈر اٹیک اور انڈر سیج آیا ہے، اس کے ذمہ دار کوئی اور نہیں بلکہ پریزیڈنٹ آف امریکہ ہے، سٹنگ پریزیڈنٹ آف امریکہ۔ یہاں تک اب ان کا جو ہے وہ معاملہ جا چکا، ٹھیک ہے، انہوں نے ایک رات کے کرفیو کے ساتھ اور پھر وہ اپنے نیشنل گارڈز اور ان سارے سسٹمز کو ایکٹیویٹ کرنے کے بعد اب وہ وہاں کی صورتحال اور بزنس جو ہے وہ گورنمنٹ کا بھی اور شہر کا بھی، کیپٹل کا بھی، لوگوں کا بھی، وہ اس طرح بحالی کی طرف چلا گیا۔ انہوں نے جو اس کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کرنی تھیں وہ بھی کر کے دیکھ لیں، لیکن ابھی وہ کہتے ہیں کہ یہ تو تھوڑا سا حصہ آپ نے دیکھا ہے، یہ ٹپ تھی اس کی آئس برگ کی، ابھی تو بہت کچھ باقی ہے۔ کیا باقی ہے وہ کہہ رہے ہیں، اور وہاں پہ اب یہ بات ہو رہی ہے کہ جن کو آپ نے ادھر ادھر بھگا دیا ہے یا وہ چلے گئے ہیں، ان کو 4 سال جھوٹ کے اوپر آپ نے جھوٹ کی سپون فیڈنگ کر کے تو اس لیول پر لائے ہیں کہ وہ مسلح بھی ہو چکے ہیں، اور وہ اس کو ایک اپنی ووٹ کی عزت دو کے کا ہی ایک انگریزی ورژن ہے، وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم تو اپنے ملک کا سیاسی سسٹم اور پولیٹیکل ٹرانسپیرنسی ہے جس کو بچانے کے لیے نکلے ہوئے ہیں۔ بلکہ وہ ایک دو کی انہوں نے اس میں تصویریں دکھائیں، وہ مار کوٹ کھا کے بیچاری عورت جو ہے وہ حالوں بحال ہو کے تو کہتی ہوا کیا، کہتی میں تو انقلاب کا حصہ بنی، مجھے تو ایسے مار پڑی ہے، میرے ساتھ یہ ہوا ہے، مجھے مطلب جو بھی وہاں پہ اس کو کوئی دکم پیل میں جا رہا ہے، اتنے انڈسکریمنیٹ سا موب ہوتا ہے، موب تو پھر کسی کا بھی سگا نہیں ہوتا، وہ جس طرح دوسروں کے لیے مہلک ہے وہ اپنوں کے لیے بھی اسی طرح مہلک ہوتا ہے۔ تو وہ کہتی میں انقلاب کے لیے، ریولوشن کے لیے آئی ہوں، تو یہ حال ہو رہا ہے۔ تو مطلب اس بیچاری کا جو مائنڈ بنایا گیا تھا، اور اس طرح کے اور کئی لوگ، یا جو نینسی پلوسی کے وہ ٹیبل پہ پاؤں رکھ کے وہاں تصویر، وہ تو فاتح بن کے بیٹھا ہوا تھا، اس نے تو جو حقوق کی جنگ جیت لی ہوئی تھی، اور پھر وہ وہاں سے اپنی تصویریں آن ایئر مطلب دکھا رہا تھا، سوشل میڈیا پہ شیئر کر رہا تھا۔ پھر اسی طرح وہ جو سینگوں والا ہے ان کا، اللہ حاضر قیاس آپ دیکھتے چلے جائیں کہ جن کو دی ٹاپ ورلڈ ٹاپ کلاس ڈیموکریسی کہتے ہیں، جن کی ڈیموکریٹک ویلیوز، پھر وہ اپنی ڈیسنسیز، امریکن ڈیسنسیز، اور ظاہر ہے وہ اب اپنے دعوے تو کر ہی رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ چیزیں جو ہیں وہ دوبارہ دیکھنے والی بھی ہیں۔ جب یہ واقعہ ہوا تو سب سے پہلے پریزیڈنٹ الیکٹ جو بائیڈن جب آئے، اس میں انہوں نے کہا کہ دس از ناٹ امریکہ، دس از ناٹ اس۔ تو میری اس وقت اتفاق سے چونکہ ابھی وہ واقعہ ہوا ہی تھا، سلسلہ چل ہی رہا تھا، وہ سارا کچھ آ ہی رہا تھا ٹی وی چینلز پر، تو میں نے جیسے اپنا جہاں جہاں جس کا جو واسطہ ہوتا ہے، تو وہاں واشنگٹن میں ہی ہماری آئینہ ابصار کی ایڈوائزری پینل کی بھی وہ ہیں، اور ہمارے وقتاً فوقتاً مختلف مشاورتوں سے بھی نوازتی رہتی ہیں، نجمہ صدیقی صاحبہ تو ایجڈ ہیں اور ایک سینئر اور سیزنڈ انٹرنیشنل بیوروکریسی میں ان کا ایک رول ہے ورلڈ بینک کے ساتھ۔ تو میں نے ان کو اسی طرح کرٹیسی کی کال کر کے میں نے پوچھا آپ بھی کہیں سٹک تو نہیں ہوگی کسی آتے جاتے، یا ٹائم بھی ایسا ہی ہوتا ہے؟ کہتی نہیں، ہم گھر میں بیٹھے ہوں تو ٹی وی پہ آپ ہی کی طرح دیکھ رہے ہیں۔ تو اس دورانیے میں انہوں نے کہا لیکن یہ تو کچھ بھی نہیں سیکھ رہے۔ اب یہ کہتے ہیں کہ وہ جس طرح ہمارے پاکستان میں جب کوئی واقعہ ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں یہ تو انسانیت کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں، مسجدوں میں بم پھٹے، لوگ امام بارگاہوں کے کسی جلوس میں کثرت کے ساتھ مارے جائیں، یا مارکیٹوں میں تباہی ہو جائے، یا کرکٹ ٹیموں پہ حملہ ہو جائے، کچھ بھی اس طرح کا جو غیر سماجی اور غیر سیاسی اور غیر آئینی اور غیر انسانی واقعہ ہوتا ہے، تو اس کے بعد جو سٹیٹمنٹ دینے والے ظاہر فوراً آتے ہیں، وہ انہوں نے ایک ٹکسالی کا جملہ گھڑا ہوتا ہے کہ یہ لوگ کیسے مسلمان ہو سکتے ہیں، یہ ایسے لوگوں کا تو کوئی دین ہی نہیں ہوتا، اور یہ صرف اس ایک دن کا سٹیٹمنٹ ہوتا ہے۔ اگلے دن پھر ان کو ماننا پڑتا ہے، اگلے دن انہی کے تحفظ کے لیے، اور پھر وہ ایک کھلواڑ اور آئینی ایکروبیٹس شروع ہو جاتے ہیں
پھر ان کو گڈ طالبان اور بیڈ طالبان کا نام دے کے تو پھر کہا جاتا ہے ان کو ہم نے انٹیگریٹ کرنا ہے، میں نے دشمن کے بچوں کو پڑھانا ہے، میں نے یہ کرنا ہے، اور پھر مطلب اپنا یہ ہمارے ہی بگڑے ہوئے ناراض بھائی، پتہ نہیں کیا کیا کچھ یہ سارا سننے کو ملتا رہا ہے. لیکن وہ اس وقت ہمارے اپنے جسم پہ جب زخم لگتے تھے اور بڑے بڑے چرکے لگتے تھے، یہ ان دنوں میں اس طرح کی آپ باتیں سنتے آئے. یہ سیف ہیون میں بیٹھے ہوئے تھے اور ہمیں ان کے سیف ہیون میں بیٹھے ہونے پہ کوئی حسد بھی نہیں ہے. وہ جو ہے نا کہ دکھے ہوئے دل کہیں بھی ہوں وہ میرا ہی دل ہیں، وہ بات تو یہی ہے. اور یا یہ کہ کوئی دل ٹوٹا یوں لگا مجھ کو کہ کرۂ روشنی ہی ٹوٹ گیا، وہ معاملہ اپنی جگہ پر ہے. لیکن اب یہ بات بھی قابل غور ہے کہ اس وقت جو ان کے بڑے بڑے فیصلہ ساز ہیں وہ بھی اس سچائی کو تسلیم نہیں کر رہے تھے، اور یہ کہنا کہ دس از ناٹ اس، دس از ناٹ امریکہ، یہ ہم نہیں ہیں. تو بھئی کون ہے؟ افغانستان سے وہ گئے تھے بندے، وہ سیریا سے گئے ہیں، وہ لبنان سے گئے ہیں، وہ کہاں سے گئے تھے؟ آپ کا پہلا سٹیپ یہ بنتا ہے کہ آپ یہ مانیں کہ وہ آپ ہی ہیں. آپ یہ مانیں کہ آپ کا وہ امریکن سپرامسٹ اور وائٹ سپرامسٹ جو ہے وہ وہی فائبر ہے. اور جس وقت تک اس فائبر نے جارج فلائیڈ اور بلیک لائفز کے ساتھ کھلواڑ کیا، اس وقت تک آپ کے اس کو روکنے کے ان کو ان پہ ان احتجاجوں پہ اور ان جلوسوں پہ ہاتھ ڈالنے کی ایس او پی ڈیفرنٹ تھی. جب وہ جلوس جو ہے اس کا رنگ بدل گیا، ان کا سکن کلر بدل گیا، تو پھر آپ کی اس کو ہینڈلنگ اور طرح کی تھی. پھر آپ کے جو پولیس ہیں، لا انفورسمنٹ ہے، وہ اپالوجیٹک ہو کے ہر سٹیپ پہ ایک فلائٹ آف سیڑھیوں کی وہ چڑھتے ہیں، پھر وہاں پہ رک جاتا ہے، پھر اگلے پہ جاتا ہے. سارا کچھ دیکھ رہے تھے آپ لوگ، یا آپ نے دیکھا ہوگا. لیکن یہ چیز ساتھ ساتھ کچھ بتا بھی رہی تھی. وہ جو سیلفیاں لی جا رہی تھیں یہ بالکل ویسا ہی ہے جس طرح آپ نے اپنے ہاں بھی جب کوئی ایسا واقعہ ہو جاتا ہے اور اس کا جو وکٹم ہے وہ کسی دوسرے پہ زد پڑ رہی ہوتی ہے، تو اس ٹیررسٹ کے ساتھ، اس ظالم کے ساتھ، اس عدالت میں قتل کرنے والے کے ساتھ، اس گورنر کو گولیاں مارنے والے کے ماتھے چومے جاتے ہیں، ان کے ساتھ سیلفیاں لی جاتی ہیں. یہی حال وہاں مذہب کے نام پر ہو رہا تھا، یہاں نیشنلزم اور وائٹ سپریمیسی کے نام پر ہو رہا تھا. تقویٰ نہ ادھر تھا نہ ادھر تھا، خدا کا خوف نہ ادھر تھا نہ ادھر ہے. جب خدا کا خوف نہیں ہے، جب خدا تعالیٰ کا ڈر نہیں ہے، خدا تعالیٰ سے استمداد کو آپ اپنے انسانی شرف کے لیے انسلٹ گردان رہے ہیں، تو مالک تو پھر وہ ہے. مالک تو پھر وہ ہے، اور وہ آپ کو ہر لیول پہ بتا سکتا ہے، ہر جگہ پہ، کہ مطلب آپ کے اندر ایک چلتے پھرتے متکبر انسان، یعنی ایک فرد کے اندر وہیں پہ زمین بوس ہونے کے اتنے امکانات موجود ہیں کہ اگر ان پہ نظر پڑ جائے تو انسان تکبر کا جملہ بولنا کیا، پورا سیدھا سر اٹھا کے دیکھنا بھی افورڈ نہیں کر سکتا. قوموں کا بھی یہی حال ہے. قومیں بنانے پہ یا آپ کو اپنی جو وقار کو قائم کرنے پہ صدیاں بھی لگتی ہیں، دہائیاں بھی لگتی ہیں. لیکن وہ اس کو جو اس کا ملیا میٹ کرنے میں اور اس کا بیڑا غرق کرنے میں اور ان ڈوریوں کو اچانک ہاتھ سے دینے کے لیے یہ ایک دن کا فیصلہ، 6 جنوری کو اب وہ اپنا بلیک ڈے مان رہے ہیں، اپنی ہسٹری کا بدترین دن میں کے طور پر وہ اس کو شمار کر رہے ہیں. بدھ والا دن جنوری 6 کہہ رہے ہیں کہ اب ہمارے اوپر اس طرح کا یہ زخم لگا ہے کہ جس کو دیر تک اس میں سے خون رستا رہے گا. اور اس کو مطلب پریزیڈنٹ آف امریکہ سے اوپر اب ان کے پاس عہدہ تو کوئی اور ہے نہیں. تو جو ہائیسٹ آدمی کا ان کے جو سٹیٹس پہ اور ہائیسٹ
سطح کا پہ جو بندہ انہوں نے بٹھایا یا بیٹھا ہوا ہے، جو ان کے تمام تر اندرونی اور بیرونی مفادات کا کسٹوڈین ہے، جس کے نیوکلیر کوڈز اور پتہ نہیں کیا کیا ہر طرح کی، یعنی ان کے سارے ریسورسز جو ہیں وہ اس کے پش بٹنز کے اس کی انگلیوں کے نیچے آ رہے ہیں۔ اس بندے نے اتنا غیر ذمہ دارانہ رویہ ظاہر کیا کہ اب وہ کہتے ہیں کہ اس کو معاف کر دیں ہم، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم یہ پریسیڈنس سیٹ کر دیں کہ آپ اتنا بڑا ظلم بھی کر دیں تو بھی چلیں جی موو فارورڈ۔ وہ کہتے ہیں نہیں، اب ہمیں موو فارورڈ نہیں ہونا، اور اگر وہ موو فارورڈ نہیں ہوتے، وہ آگے نہیں چلتے، مٹی پاؤ والی شجاعت والی بات جو ہے اب وہ کہتے ہیں ہم اس کو اپلائی نہیں کرنا چاہتے۔ کیوں کہ اگر ہم اس کو اپلائی کر لیں تو اس کا مطلب ہے کہ اتنا بڑا سانحہ، اتنی بڑی بربریت اور اس حد کی لا قانونیت بھی جو ہے، اس طرح کا جوائنٹ ہاؤسز کے سیشن کے اوپر حملہ بھی جو ہے وہ ایک نظیر قائم ہو جائے گی کہ یہ بھی کر دیں تو چلیں جی آگے بڑھیں۔ وہ کہتے ہیں آگے نہیں بڑھنا، اس کو امپیچ کرنا ہے، اس کو پروسیکیوٹ کرنا ہے، اس کو جو بھی انصاف اور قانون کا تقاضا ہے وہ ان ساروں کے اوپر پورا کرنا ہے۔ اچھی سوچ ہے، کرنے چاہیے، لیکن جب وہ کریں گے تو وہ جو آپ نے چند مہینے پہلے خبریں پڑھی ہوئی تھیں کہ اتنا اسلحہ خرید لیا ہے انہوں نے سپورٹرز نے، اور پھر تو وہ اب کھینچ کے جو سوشل اور سول ڈیوائیڈ ہے وہ معاشرہ اس حد تک، اس سطح تک لے جا رہے ہیں۔ اب اس وقت ان کے پینٹاگون پہ کتنا پریشر ہوگا، ان کی اپنی جو بیوروکریسی ہے وہ کتنے پریشر تلے دبی ہوئی ہے، ان کا وہ جو 70+ والا جو نیولی الیکٹڈ پریزیڈنٹ ہے، جو ان کے لیے ایٹ لیسٹ میں نے جب ان کی بات سنی اس سارے پہ، تو انہوں نے کم از کم 2 یا 3 دفعہ اپنی سپیچ میں گاڈ ولنگ ضرور کہا، اور مجھے اچھا لگا کہ چلیں کسی لیول پر، کیونکہ ایک تو وہ بات وہی ہے نا کہ دکھیے دی گل دکھیا سندا، سکھیے دی گل سکھیا۔ تو چونکہ ایک تو سیزن ہے، طبیعت میں تحمل ہے نیولی الیکٹڈ جو پریزیڈنٹ ہے اس کے اندر، پلس اس نے وہ بیٹے کے دکھ، ذاتی دکھ، وفات، کینسر، ان چیزوں کو بھی بھگتا ہوا ہے اپنی بڑھاپے میں۔ تو جب یہ سارا کچھ ہوتا ہے تو آپ کے اندر ایک ٹھہراؤ بھی آتا ہے، اور آپ کو اپنے معاملات میں بھی، دنیا کے معاملات میں بھی، اپنے کل کو پلان کرنے میں، اپنے آج میں اٹھ کھڑے ہونے میں گاڈ ولنگ کا جو ایلیمنٹ ہے وہ نظر بھی آتا ہے، آپ کی زبان پہ بھی آتا ہے۔ گزارش صرف اتنی ہے، ہم نے تو جو اب تک دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی آپ سے، انسانوں سے کوئی بہت زیادہ ڈیمانڈز نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کو آپ میں سے کسی بھی انسان سے، کسی معاشرت سے، کسی جمہوریت سے، کسی بڑے سے بڑے سیٹ اپ سے، خدا تعالیٰ کو کیا چاہیے؟ اس نے تو خود دینا ہے دنیا کو۔ ادر دین دیٹ کہ جو کہتے ہیں ہے ہی نہیں خدا، تو وہ ان کی اپنی سوچ ہے، وہ ٹھیک ہے، وہ اس پہ ڈٹے ہیں تو ڈٹے رہیں۔ لیکن وہ ہمارا ایک بالکل جونیئر دوست، ینگ نوجوان تھا، اس نے چوہی صاحب نے اس کا ایک دن شعر سنایا کہ اس نے اپنے مطلع میں کہا، شروع کے پہلے شعر میں ہی کہا کہ خدائی کا دعویٰ کرو شوق سے، مگر یاد رکھنا خدا اور ہے۔ تو خدا تو بہرحال اور ہے، اور وہ خدا ان ساری جو ان کے جو پرپوزیشنز ہیں اور جو ان کی سپوزیشنز ہیں وہ ان سے ابو ہے بالکل۔ اس کا جو مقام تنزہ ہے وہ اسی طرح سے ہے کہ وہ پھر لگے رہیں اس کے استغنا سے۔ ہمیں تو بہرحال سوچ کے اللہ تعالیٰ کے استغنا سے ہی خوف آتا ہے کہ وہ اس قابل ہی نہ سمجھے کہ ہون دو جو ہوندہ ہے۔ تو یہ جو کیونکہ نہ اس کی ذات پہ کوئی آپ کے مشکلات کا تغیر آنا ہے، نہ اس کی آپ عبادتیں کرنے لگیں تو آپ نے اس کے مقام کو بڑھا نہیں لینا، آپ سارے کے سارے منکر ہو جائیں تو آپ نے اس کا مقام گھٹا کو ہی نہیں لینا۔ تو اللہ تعالیٰ کے مقام استغنا سے خوف آتا ہے، لیکن یہ بہرحال اس میں سے بات سمجھنے کی ہے کہ جس طرح اب وہ اس کو ہینڈل کر رہے ہیں، بات یہ ہے
ان کے جو ان کا جو اقتصادی نظام تھا، ان کے پاس جو پیسہ تھا، جو ان کے پاس ریسورسز تھے، انہوں نے بہرحال اپنے لوکل اداروں کو جو انٹیکٹ رکھا ہوا تھا، انہوں نے اپنے سوشل اور پولیٹیکل جو فگرز ہیں ان میں ریڑھ کی ہڈیاں قائم رکھی تھیں۔ وہ بات کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، وہ سٹینڈ لے جاتے ہیں اور اپنے اس پہ بول پڑتے ہیں۔ یہ سارا کچھ ہونے کے باوجود یہ دراڑ جب پڑی ہے یا اس طرح کی جب مار آئی ہے، تو اتنی بڑی جمہوریت، اتنے بڑے ادارے، اتنا بڑا پینٹاگون، اتنی بڑی لا اینڈ انفورسمنٹ ایجنسیز کے ہوتے ہوئے ابھی تو وہ مریخ اور پتہ نہیں کس کس پہ قبضے کی بات کر رہے ہیں، تو وہ گھر میں یہ جب ہوا ہے، یہ بالکل وہی بات ہے کہ ایک انویزیبل وائرس نے پوری دنیا سٹک کر دی، اور ایک اندر سے پھوٹنے والے طوفان نے پورا کیپٹل جو ہے وہ جام کر کے رکھ دیا، پورا سسٹم ان کا بلاک کر کے رکھ دیا۔ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، جن کے پاس اتنے ریسورسز بھی نہیں ہیں، جن کی عدلیہ بھی جج فیصلے دینے کی بجائے محفوظ کر لیتے ہیں، جو پروسیکیوشن کا فنامنا پہ ان کے اٹارنی جنرل پاکستان کے جو ہیں وہ راتوں رات وہاں گھر میں مردہ پائے جاتے ہیں، سپریم کورٹ کے رجسٹرار اور اس لیول کے لوگ، یہ سارا کچھ دیکھتے ہی آپ بڑے ہوئے ہیں نا، یہ سب کچھ آپ کے سامنے ہے نا۔ تو اس وقت دیکھیں کہ آپ جن رستوں کی طرف رہنمائی کر رہے ہیں اور جو کچھ ہونے دے رہے ہیں، یہ آپ کو کس طرف لے کے جا رہا ہے۔ آپ کے پاس کیا اتنی سپورٹس موجود ہیں کہ گرتے گرتے بھی درمیان میں سے کوئی آگے سے الٹرنیٹیوز اس میں سے اٹھ کھڑے ہوں اور ایک سروائیو کر جانے کے رستے بن سکیں؟ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ چونکہ ایسا نہیں ہے تو ایک تو آپشن یہ ہے کہ مسلمان تو پہلے ہی کہلا رہے ہیں، تو جب کہلا رہے ہیں تو خدا کے لیے خدا کی مدد مانگنی بھی شروع کریں۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر خدا تعالیٰ سے استمداد چاہیں گے تو وہ ایکسکلوژنری پاکستان اور بے ایمان اور بددیانت اور بدنیتی پہ مبنی فیصلوں کے ذریعے آپ کو جرأت ہی نہیں ہوگی کہ آپ خدا تعالیٰ سے مدد مانگ سکیں۔ لہٰذا اپنی بددیانتیوں کو اور اپنے جو ہے چوائسز، جو کہ سارے بدنیتی اور امتیازی سلوک پر مبنی چوائسز ہیں، اس سے ہٹ کے ایک انکلوسیو اپروچ کے ساتھ سب کو ساتھ رکھ کے، پاکستان سب کا ہے، دنیا کے ریسورسز سب کے لیے ہیں، امن و امان کے اوپر سب کا حق ہے، سیف لائف کے اوپر سب کا حق ہے، سیف انوائرمنٹ جو ہے وہ انسانیت کا اجتماعی ورثہ ہے۔ ان ساری چیزوں کو اکٹھا لے کے چلیں، اور اگر آپ کے اوپر آپ کی قسمت اچھی ہو تو خدا سے مدد مانگ کے چلیں۔ اگر جو بائیڈن جو ہے وہ گاڈ ولنگ کہے تو اس کی شان نہیں گھٹتی، بلکہ اس کی زندگی کے امکان بڑھ جاتے ہیں، اس کی ایڈمنسٹریشن کے لیے جو طاقتیں چاہیے ان کے اندر برکت آ سکتی ہے۔ تو آپ بھی اب خدا سے ڈر جائیں، یہ دنیا میں آپ کے سامنے ہی سارا کچھ ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ ہمارے وہاں پر ہزارہ کمیونٹی کے جو افراد ہیں دن دہاڑے جن کو پکڑ کے ذبح کر دیا گیا، وہ پھر اس کے بعد ہندوؤں کا جو مندر گرایا گیا، اور سامنے ہی ہے، اسٹیٹ دیکھ ہی رہی تھی سارا کچھ۔ ہمارے اپنے پاس روز اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں۔ رات کو بجلی ٹرپ ہو جائے، اگلے دن پورا پاکستان جی اندھیرے میں ڈوبا ہوا ہے جی، وہ اس پہ پھر پھبتیاں کسی جا رہی ہوتی ہیں۔ حالت پہلے ہی کوئی نہیں ہے۔ اس میں خدا کو مانیں اور خدا کی طرف واپس آئیں، خدا سے مدد مانگیں، اور وہ حالات جو ہو رہے ہیں آپ سے بہت دور، ان کو دیکھ کے تو آپ اپنی پیش بندیاں کرنی شروع کریں، اور وہ انسانوں کو ایکسکلوڈ کر کے نہیں، اور خدا کا خانہ خالی رکھ کے کوئی پلاننگ اب کامیاب نہیں ہو رہی۔ آپ بڑی مثال آپ کے سامنے ہے، وہاں سے دیکھیں اور فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ کی طرف واپس آئیں۔ رجل رشید ڈھونڈیں اپنے اندر سے، اور رجل رشید جو رشد والے جو لوگ ہیں ان کو پروموٹ ہونے اور ان کو رستہ دینے۔ لیکن یہ تو خیری درخواستیں ہی ہیں، مننی تو وہ ڈاکٹر شیر افغان نیازی کو میں نے ایک دفعہ ایک مائیہ سنایا تھا کہ چاہ پیندیاں پونڈلی کر
مننی تو توں کوئی نہیں، گل بہ کے تو سن لی کر۔ تو ابھی تو ہم یہ ہے کہ آواز لگاتے رہیں، بات کرتے رہیں، اور یہ جو چند ہزار کے جو ہمارے لوگ ہیں ان کے ذریعے یہ سلسلہ خیال کا اور یہ تھاٹ پروسیس جو ہے وہ انسٹیگیٹ بھی ہو جائے، وہ آگے بھی چلنا شروع ہو جائے۔ آخر پہ جو ہے نا وہ بائبل میں ایک جملہ آیت آتی ہے کہ خوشخبری ہو ان کمزوروں کے لیے کہ جو بالآخر زمین کے وارث بنیں گے۔ تو مجھے تو جو ہمبل سٹارٹ یا ہمبلنس آف آؤٹ ریچ جو ہے اس کے اوپر کوئی احساس کمتری نہیں ہوتا، بلکہ یہ ہمبلنس اور یہ کمزوری میرے لیے تو کانفیڈنس کو بحال اور بڑھاوا دینے کا باعث ہے۔ فی امان اللہ، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر بات ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حوالے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔